جی السلام علیکم ناظرین، آج کے ولاگ میں بات کریں گے جو مائنس کرنے آئے تھے عمران خان کو، بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ خود ہی مائنس ہونے جا رہے ہیں، بلکہ مائنس ہو چکے ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ان کی سیاست کو فل سٹاپ فی الوقت وقتی طور پر لگ گیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ سیکنڈلی بات کریں گے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ کافی غصے میں ہیں، اگریسو ہیں۔ وہ اتنے غصے میں کیوں آ گئے اور وہ اس طرح کے بیان کیوں دے رہے ہیں؟ ماضی کے ہم پیالہ ہم نوالا آج دوبارہ سے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں اور دشمن کی جو ایک پوزیشن ہے وہ سنبھال لی ہے مولانا صاحب نے۔ ان کے جو بیان سے جو ایسے لگ رہا ہے، نواز شریف صاحب کے جو نتائج انہوں نے چیلنج کیے تھے مانسہرہ میں، جس سیٹ سے وہ ہارے تھے، اس پہ بات کی جائے گی کہ عدالت کی جانب سے کیا فیصلہ آیا۔ اور اس کے علاوہ بابر اوان صاحب جو ہیں انہوں نے الزام لگایا ہے مینڈیٹ چوری ہونے کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ مریم نواز جو ہیں وہ سی ایم بننے جا رہی ہیں، یعنی عثمان بزدار صاحب کی یاد ہمیں نہیں آئے گی، کیونکہ عثمان بزدار صاحب نے جتنے بلنڈرز کیے، جتنے انہوں نے کرپشن کے مبینہ طور پر ریکارڈ توڑے پنجاب میں، وہ ہم مس نہیں کریں گے عثمان بزدار کو۔ اگر گورننس کی بات کریں، کام کرنے کی بات کریں، تو محسن نقوی صاحب نے جو ایک سامنے رکھ دی ایگزامپل، وہ ایگزامپل اس سے ہٹ کر کوئی کام کرے گا، اس سے کچھ زیادہ کام کرے گا تو کچھ سمجھ میں آئے گا۔ یعنی محسن نقوی صاحب نے چھوٹے ٹائم میں، تھوڑے ٹائم میں انہوں نے اتنے کام کر دیے، اتنی ڈیولپمنٹ کر دی، یعنی ان کے کام کو اگر اپریشیٹ نہ کیا جائے تو یہ پھر میرا خیال ان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ مریم نواز اگر آئیں گی سی ایم پنجاب کی حیثیت سے تو پھر ان کو محسن نقوی سے زیادہ کام کرنے پڑیں گے۔ اگر وہ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ یہ کام کر سکتی ہیں تو پھر ان کو اس سیٹ پہ بیٹھنا چاہیے، ادروائز اگر صرف شاہی حکم ہی جاری کرنا ہے، حکم شاہی جاری کرنا ہے تو آپ پیچھے رہ کر بھی کر سکتے ہیں۔ شروعات کریں گے نواز شریف صاحب سے۔ نواز شریف صاحب انگلینڈ سے آئے، 21 اکتوبر کو ان کی انٹری ہوئی، اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے سارے کیسز ان کے لیے ان پہ ختم کر دیے گئے۔ اب جیسے ان کے کیسز ختم کیے تو بظاہر تو ایسے لگ رہا تھا کہ میاں صاحب میدان مار لیں گے، الیکشن جیت جائیں گے، اور اس طرح سے وزیر اعظم چوتھی بار منتخب ہو جائیں گے۔ بڑے بڑے ایڈز دے رہے ہیں نیوز پیپر کے اندر کہ وزیر اعظم منتخب ہو گئے نواز شریف صاحب، غریبوں کا سہارا بنیں گے نواز شریف صاحب۔ لیکن الیکشن میں آپ نے دیکھا نتائج بہت مختلف تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر باہر نکلا اور انہوں نے پی ٹی آئی کو کامیابی دلوائی۔ آزاد امیدوار کی حیثیت سے جو میدان میں آیا پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ، وہ لپیٹتا گیا، سب کو اڑاتا گیا۔ نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ لیاقت بلوچ صاحب نے بھی کہہ دیا اب سے کچھ دیر پہلے کہ وائٹ پیپر جاری کرنے لگے ہم۔ مولانا فضل الرحمان کا جو بیان ہے، انہوں نے کہا جی کہ خدا کرے یہ حکومت اور پارلیمان نہ چلے، چودھری شجاعت صاحب کے گھر جو بڑی بیٹھک ہوئی مجھے اس کی دعوت نہیں دی گئی۔ کچھ بھی ہو جائے اس حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے، اس حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ شہباز شریف مضبوط وزیر اعظم ہوں گے، سیدھے ہو جائیں، ورنہ فیصلے میدان میں ہوں گے۔ الیکشن کیوں کرواتے ہیں پہلے ہی طے کر لیں کہ بھائی کس کو لے کے آنا آپ نے۔ اور آخر میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک بھی نتیجہ، یہ بڑی ضروری بات ہے، اس پہ غور کیجیے گا، ایک بھی نتیجہ الیکشن کمیشن کی جانب سے نہیں دیا گیا۔ اب یہ کس کی جانب سے آیا گیا فیصلہ، یہ آپ کو بہتر آپ اس چیز کو فیل کر سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کی اگر بات کی جائے، وہ مائنس کرنے گئے تھے عمران خان کو، لیکن عمران خان جیل میں ہیں۔ نواز شریف باہر رہ کر سیاست سے باہر ہو رہے ہیں۔ مریم کا کل کا بیان آ گیا کہ میرے جو والد ہیں نواز شریف صاحب، وہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار نہیں کر رہے۔ بھئی آپ کو بیان دینے کی ضرورت کیوں آ گئی؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہماری سیاست کے اوپر فل سٹاپ لگ چکا ہے۔ اگر صاف شفاف الیکشن کی بات کی جائے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ 30 سے 40 سیٹیں آپ کے حصے میں آ رہی تھیں، تو وہ آپ کو سیٹیں جتوائی گئیں۔ کس نے جتوائیں آپ کو بہتر پتہ ہے۔ ناظرین، ملک کے لیے دعا کیجئے، حکومت بننے جا رہی ہے۔ ملک میں جو ایک مہنگائی کی ہم دیکھتے ہیں، آئے روز قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، بلز کی صورت میں، پیٹرولیم مصنوعات کی صورت میں، گیس کی صورت میں، تو یہ اس چیز کے اوپر کنٹرول نہیں، پتہ کسی کو نہیں، اس سے غرض کسی کو کہ بھئی کسی کو بھی بٹھائیں آپ وزیر اعظم کی سیٹ پر۔ ملک میں چیزیں سستی ہونی چاہیے۔ الیکشن کروانے کا یا پھر جمہوریت کے جو ثمرات ہیں وہ ایک غریب عوام تک پہنچنی چاہیے۔ آپ کے ساتھ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں ملاقات کرنے کا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔